بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، شرح میں تعامل کے سبق اور اجراء میں خوش آمدید، مرحبا۔ پیارے دوستو، ہمارا سبق چل رہا تھا قسم اور جواب قسم کے بارے میں۔ یہ بھی حروف جارہ والے سبق کے اندر ہی آیا ہے سبق۔ تو پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ اگر جواب قسم جملہ اسمیہ ہے تو پھر مثبت ہوگا یا منفی ہوگا، مثبت ہوگا تو پھر کیا ہوگا، یہ سارا کچھ آج پڑھا تھا۔ تو آج کے سبق میں ہم نے پڑھنا ہے کہ اگر جواب قسم جملہ فعلیہ ہے تو مثبت ہوگا تو پھر کیا ہوگا، منفی ہوگا تو پھر کیا ہوگا۔ تو آج کے سبق میں، آج کی ویڈیو میں ہم نے پڑھنا ہے کہ اگر جواب قسم جملہ فعلیہ ہے، بس اگر مثبت بھی ہے تو پھر کیا ہوگا۔ چلیں سبق کی طرف چلتے ہیں، تو عبارت بھی پڑھتے ہیں، پھر آپ کو میں سبق بیان کرتا ہوں۔ وَإِن كَانَ جَوَابُهُ جُمْلَةً فِعْلِيَّةً فَإِن كَانَتْ مُثْبَتًا كَانَتْ مُصَدَّرَةً بِاللَّامِ وَقَدْ أَوْ بِاللَّامِ وَحْدَهُ۔ یہ سبق بیان کیا ہے کہ اگر جواب قسم جملہ فعلیہ ہے، یہاں دو شرطیں آگے، جواب قسم جملہ فعلیہ ہو یا بس اگر مثبت ہے تو جواب قسم کو مصدر لایا جائے گا، لام کے ساتھ، قد کے ساتھ، لام کے ساتھ اور قد کے ساتھ، یعنی لام بھی ہوگا اور قد بھی ہوگا، یا صرف لام کے ساتھ مصدر لایا جائے گا۔ اب اسی بات کو سمجھانے کے لیے، یعنی لام اور قد دونوں کٹھے آئے ہوئے ہیں، مثال دی ہے، مثلو واللہ لقد قام زید، یہاں لقد میں لام بھی آیا ہوا ہے اور قد بھی آیا ہوا ہے۔ اور دوسری مثال میں واللہ لأفعلن کذا، صرف جواب قسم پر لام آیا ہوا ہے، اور ہے بھی جواب قسم جملہ فعلیہ ہے۔ یہ بھی جملہ فعلیہ ہے کہ پہلا جزء فعل آ رہا ہے، یہ بھی جملہ فعلیہ ہے، لأفعلن یعنی افعلن فعل ہے، پہلا جزء فعل آ رہا ہے۔ تو یہ اب جملہ فعلیہ ہو جواب قسم اور مثبت ہو تو اس کو مصدر لایا جائے گا، لام کے ساتھ، قد کے ساتھ، یا صرف لام کے ساتھ۔ اور اس کی مثالیں بھی ہو گئی، جیسے لقد قام زید واللہ، لقد قام زید واللہ لأفعلن کذا۔ تو اب ترجمہ دیکھ لیں، پھر اس کے بعد ترکیبیں بیان کرتے ہیں۔ اور اگر ہو جواب قسم، اگر ہو اس کا جواب یعنی قسم کا جواب جملہ فعلیہ، بس اگر ہو جواب قسم مثبت تو ہوگا جواب قسم یا لایا جائے گا مصدر لام کے ساتھ اور قد کے ساتھ، یا صرف لام کے ساتھ۔ اس کی مثال واللہ لقد قام زید کی مثال ہے، اور اس کی مثال واللہ لأفعلن کذا کی مثال ہے۔ اب ہم ترکیب کرتے ہیں، یہ جملہ ہے، ایک ہی ترکیب آئے گی، وہ جملے کے شروع میں آ رہی ہے، وہ استنافیہ ہے، اس کے بعد ان آ رہا ہے، ان حرف شرط ہے، کانا فعل ناقص ہے، ہر فعل ناقص کا ایک اسم ہوتا ہے اور خبر بھی ہوتی ہے، اسم مرفوع ہوتا ہے، خبر منصوب ہوتی ہے۔ تو جواب ہو یہ اس کا اسم بنے گا، لیکن یہ مضاف الیہ بنے گا، جواب کے ساتھ ضمیر آ رہی ہے۔ جب اسم کے ساتھ ضمیر آ جائے تو اس اسم کو مضاف اور ضمیر کو مضاف الیہ بنایا جاتا ہے۔ تو جواب کو مضاف اور ہو ضمیر کو مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر یہ کانا کا اسم بن جائے گی۔ اور جواب ہو پر پیش جو آ رہا ہے، یہ کانا کی وجہ سے کانا کا اسم مرفوع ہوتا ہے اور خبر منصوب ہوتی ہے، تو یہ جملتاً فعلیتاً اس لیے پڑھ رہے ہیں۔ تو جملتاً بھی نکرہ ہے، فعلیتاً بھی نکرہ ہے، جب دو نکرے آ جائیں تو موصوف صفت بنتے ہیں۔ پہلے کو موصوف بنا دیں گے جملتاً، اور فعلیتاً کو صفت، موصوف صفت مل کر کانا کی خبر بن جائے گی۔ کانا فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر بن جائے گا جملہ فعلیہ ہو کر شرط۔ فات جزائیہ ہے، ان حرف شرط ہے، کانت فعل ناقص ہے، ہے ضمیر اس میں اسم ہے، اور ہے ضمیر یہ جواب قسم کی طرف لوٹ رہی ہے، ضمیر اس کا اسم، اس باتتاً خبر، فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر شرط ثانی، یہ دوسری شرط ہو جائے گی۔ کانت فعل ناقص، ہے ضمیر اس کا اسم، مصدرتاً یہ اسم مفعول کا صیغہ واحد مذکر غائب، صیغہ واحد، مفعول میں غائب وغیرہ نہیں ہوتا،
صیغہ واحد مؤنث اسم مفعول ثلاثی مزید فی صحیح اسباب تفعیل، تو اس میں ہی ضمیر اس کا نیب الفاعل آئے گی، با حرف جار ہے، لام معطوف علیہ وہ حرف عطف، اور قد معطوف اور معطوف علیہ مل کر جار کا مجرور جار مجرور مل کر یہ پھر معطوف علیہ ہو جائیں گے، کیونکہ معطوف علیہ اور معطوف ایک طرح کے ہوتے ہیں، آگے بھی معطوف اس طرح ہے بالکل، تو یہ معطوف علیہ او حرف عطف با جار لام، یہاں ہو جائے گا ذوالحال، لام کیا ہو جائے گا ذوالحال، اور وحدہ مضاف ہو ضمیر مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر حال بن جائے گا۔ اس کو حال اس لیے بنا رہے ہیں کہ وحدہ جہاں بھی آ جائے نا وحدہ ہو تو وہ اکثر طور پر اس کو ذوالحال بنایا جاتا ہے اور ما قبل کو ذوالحال بنایا جاتا ہے، تو بعض کہہ سکتے ہیں کیونکہ حال جو ہوتا ہے وہ نکرہ ہوتا ہے، معرفت جب لایا جاتا ہے تو اس کو مقدم کیا جاتا ہے، تو یہاں یہ اعتراض کوئی کر سکتا ہے کہ یہاں تو اس کو حال کیسے بنا رہے ہیں، یہ تو معرف ہے، یہ بھی معرف ہے وہ بھی معرف ہے، تو یہ یعنی اس کو پھر ہم مفرد کی طویل میں لیں گے، یعنی مفرد کی طویل میں کر کے پھر حال اس کو بنائیں گے، تو یہ ذوالحال اور حال مل کر جار کا مجرور جار مجرور مل کر یہ پیچھے کے لیے معطوف بن جائے۔ اب معطوف علیہ اور معطوف اگر دونوں ظرف ہوں، معطوف علیہ بھی ظرف ہو معطوف بھی ظرف ہو، تو پھر اس کو متعلق کیا جاتا ہے، معطوف علیہ اور معطوف کو ملا کر متعلق کیا جاتا ہے، متعلق اگر موجود ہو تو ظرف لغو بناتے ہیں، اگر متعلق موجود نہ ہو تو پھر ظرف مستقر بناتے ہیں، تو یہاں متعلق موجود ہے تو اس کو ظرف لغو بنائیں گے، تو مصدرتن کا متعلق ہو جائے گا، مصدرتن اسم مفعول اپنے نائب الفاعل اور متعلق سے مل کر یہ خبر بن جائے گی کانت کی، کانت فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر پھر یہ جزا بن جائے گی، یہ پورا جملہ یہ جزا ہے اس شرط ثانی کی، کانت مثبتن کی، یہ شرط اپنے جزا سے مل کر پھر جزا بن جائے گی اس جملے کی، پہلے والے جملے کی، یہ شرط ہم نے بنایا تھا، یہ شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ ہو جائے گا، یہ ہماری ترکیب ہوئی۔ اب اس مثال کی دیکھیں، مثلو کو بھی نحو کی طرح مضاف اور اگلے جملے کو مراد لفظ کہہ کر مضاف الیہ، یعنی یہ معطوف علیہ ہو جائے گا، یہ معطوف علیہ مل کر پھر اس کا مضاف الیہ بن جائیں گے، مثال ہوگا مثل مضاف، اور یہ اگلا جملہ مضاف الیہ مضاف الیہ مل کر یہ خبر بن جائے گی، مثال ہو مبتدا معذوف کی مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبر ہے۔ اب اس کی الگ ترکیب کریں، مثلو کو الگ ہٹا دیں اور واللہ لقد قام زید کی کریں گے، اور واللہ لافعلن کذا کی، واللہ وہ حرف جار قسم کے لیے آ رہا ہے، اللہ اسم جلالت مجرور جار مجرور مل کر یہ متعلق ہوں گے اقسم فعل کے، اقسم فعل کیونکہ جب بھی قسم آ جائے حرف جار تو اس کو متعلق جو نکالا جاتا ہے وہ اقسم فعل نکالا جاتا ہے، اقسم فعل انا ضمیر فاعل فعل فاعل مل کر یہ بن جائے گی، اور متعلق سے مل کر قسم بن جائے گی۔ لقد لام تحقیق کا ہے، قد تحقیق کا ہے، یہ قد یہاں جو ماضی پر ہوتا ہے صرف تحقیق کے لیے آتا ہے، یہ پہلے سبقوں میں نے سارا کچھ بیان کر دیا تھا قد کے بارے میں کہ قد کس کس معنی کے لیے آتے ہیں، مضارع پر بھی داخل ہوتے ہیں، ماضی پر داخل ہوتے ہیں، یہ ساری تفصیل پہلی ویڈیو میں آپ اگر دیکھیں تو آپ کو مل جائے گی۔ تو قد یہ تحقیق کے لیے صرف آیا ہوا ہے، ماضی پر تحقیق کے لیے آتا ہے، قد تحقیق اور لام یہ تاکید کا تھا۔ کاما فعل ہے، صیغہ واحد مذکر غائب، فعل ماضی مثبت معروف، ثلاثی مجرد اجوف واوی اسباب ناصر ینصر، تو فعل صیغہ واحد مذکر غائب اور زیدن اس کا فاعل ہے، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ جواب قسم بن جائے گی، قسم کے جواب قسم، اور یہ پہلا جو واو آ رہا ہے یہ واو عطف کا ہے، پیچھے پر اگر کریں تو اگر الگ کریں گے تو جملے کے شروع میں آ رہا ہے تو اس کو ہم استنافیہ کہہ دیں گے، اور واو حرف جار ہے، اللہ اسم جلالت مجرور جار مجرور مل کر قسم بن جائیں گے، اقسم فعل کے اقسم فعل انا ضمیر فاعل فعل فاعل مل کر اور متعلق سے مل کر یہ قسم بن جائے گی جملہ فعلیہ ہو کر، اور لافعلن یہ فعل ہے، لام بھی داخل ہوا ہے، یہ دوسرے کی مثال دے رہے ہیں، تو افعلن فعل اس میں انا ضمیر فاعل یہ واحد متکلم کا صیغہ ہے، فعل مضارع لام تاکید بانون تاکید کا یہ صیغہ ہے، تو لافعلن فعل اس میں انا ضمیر فاعل اور قضا مفعول بھی، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر جواب قسم، اب قسم اور جواب قسم ہو جائیں گے۔ یہ آج کے بھی ہمارے سبق کی ترکیب مکمل ہوئی، امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگلا سبق بھی اسی جواب قسم کے متعلق ہے کہ
اب یہاں پڑھا ہے کہ مثبت ہو، اگلے سبق میں منفی والا آئے گا. اگلے سبق ملتے ہیں تب تک اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.